بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 4068، باب طلوع الشمس من مغربها۔ قیامت کی ایک بڑی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، طلوع ہونا یعنی نکلنا ہے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا محمد بن فضیل عن عمارۃ بن القعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمن من عليها فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلے۔ پس جب وہ نکلے گا یعنی مغرب سے نکلے گا اور لوگ اس کو دیکھ لیں گے، ہر جگہ کے لوگ اس کو دیکھ سکیں گے، تو جتنے لوگ زمین پر ہوں گے سب ایمان لائیں گے۔ پس وہ وقت ہوگا جس دن کوئی نفس جو اس سے پہلے ایمان والا نہیں تھا اس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ سورج کا مغرب سے نکلنا یہ قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، کوئی توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور جو ایمان والا نہیں تھا اگر وہ سورج کو مغرب سے نکلتے ہوئے دیکھ کر ایمان لائے تو اس کا ایمان بھی معتبر نہیں ہوگا۔ ایمان سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے ہی معتبر ہے۔ جو سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے ایمان لا لے وہ مومن ہے، اور پھر اگر کوئی سورج کو مغرب سے نکلتا ہوا دیکھ کر ایمان لائے یا توبہ کرے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا چاہیے، اور جو ایمان نہیں لائے، ایمان کی روشنی سے، نور سے محروم ہیں، دور ہیں، ان کو داخل اسلام ہو جانا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے اور پھر بعد میں پچھتاوا ہو۔ حدیث نمبر 4069، حدثنا علی بن محمد حدثنا وکیع حدثنا سفیان عن ابی حیان التیمی عن ابی زرعۃ بن عمرو بن جریر عن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول الآیات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحا قال عبد الله فأيتهما ما خرجت قبل الأخرى فالأخرى منها قریب قال عبد اللہ ولا اظنها الا طلوع الشمس من مغربها۔ عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلی نشانی قیامت کی نشانیوں میں سے سورج کا مغرب سے نکلنا ہے۔ قیامت کی جو 10 بڑی نشانیاں بتائی گئی اس میں سب سے پہلی نشانی بڑی سورج کا مغرب سے نکلنا ہے، اور چاشت کے وقت لوگوں پر دابۃ الارض کا نکلنا ہے۔ یہ 2 نشانیاں بڑی ہے۔ چاشت کے وقت یعنی 11 ساڑھے 11 کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت پر دابۃ الارض کا ایک جانور کا نکلنا زمین سے، جو مومن اور کافر کے درمیان فرق کر دے گا۔ اس وقت کفر پوشیدہ نہ رہے گا، جو کافر ہے واضح ہو جائے گا، جو مومن ہے وہ بھی واضح ہو جائے گا۔ تو یہ 2 نشانیاں ابتدائی نشانیاں ہیں قیامت کی بڑی نشانیاں، سورج کا مغرب سے نکلنا اور دابۃ الارض کا چاشت کے وقت نکلنا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے جو بھی نشانی پہلے ظاہر ہو، چاہے سورج پہلے مغرب سے نکلے یا دابۃ الارض پہلے نکلے، دوسری نشانی سمجھو بالکل قریب ہے۔ یہ دونوں نشانیاں بالکل متصل ہے۔ اگر سورج پہلے نکلے مغرب سے تو سمجھو فوراً دابۃ الارض اس کے بعد نکلے گا، یا اگر دابۃ الارض پہلے نکلے تو اس کے فوری بعد سورج مغرب سے نکلے گا، طلوع ہوگا، اور وہ وقت ایمان لانے کا، توبہ کرنے کا نہیں ہوگا۔ اس وقت اگر کوئی توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور اگر کوئی کافر ایمان لائے گا سورج کو مغرب سے نکلتے ہوئے دیکھ کر تو اس کا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی نشانی بڑی جو قیامت کی ہوگی وہ سورج کا مغرب سے نکلنا ہوگا۔ 2 نشانیاں بتائی گئی ہیں یہاں پر۔ ابتدائی سب سے پہلے جو نشانی قیامت کی بڑی ظاہر ہوگی، سورج مغرب سے نکلے گا اور چاشت کے وقت دابۃ الارض نکلے گا۔ بہرحال چاہے سورج پہلے مغرب سے نکلے اس کے بعد دابۃ الارض ظاہر ہو، یا پہلے دابۃ الارض نکلے اس کے بعد پھر سورج مغرب سے نکلے، یہ دونوں نشانیاں بالکل قریب قریب ہیں۔ اگر سورج پہلے مغرب سے نکلے گا
تو خود بخود اس کے بعد فوراً دابۃ الارض زمین سے نکلے گا، یا دابۃ الارض اگر پہلے زمین سے نکل جائے تو اس کے فوری بعد سورج مغرب سے نکلے گا۔ یہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں ان دو نشانیوں میں پہلی نشانی سورج کا مغرب سے نکلنا ہوگا۔ اور سورج مغرب سے نکلنے کے بعد ایمان اس لیے قابل قبول نہیں ہے کیونکہ کھلی نشانیاں دیکھ کر تو ہر کوئی ایمان لاتا ہے، اس وقت کافر بھی مسلمان ہو جاتا ہے، مشرک کافر سب اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جاتے ہیں۔ جنت اور دوزخ کو دیکھ کر تو ہر کوئی مانتا ہے، لیکن ایمان بالغیب معتبر ہے، بن دیکھے کہ ماننا یہ اصل کمال ہے۔ اور جب سورج مغرب سے نکلتے ہوئے لوگ دیکھیں گے تو دیکھ کر جب مانیں گے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 4070 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن اسرائیل عن عاصم عن زرین عن صفوان بن عسال قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من قبل مغرب الشمس بابا مفتوحا عرضه 70 سنة فلا يزال ذلك الباب مفتوحا للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه فإذا طلعت من نحوه لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا۔ صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے روایت نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً سورج کے مغرب کی جانب ایک کھلا دروازہ ہے، مغرب کی طرف ایک کھلا دروازہ ہے جس کی چوڑائی 70 سال کی مسافت ہے۔ وہ دروازہ اتنا چوڑا ہے کہ 70 سال تک اگر اس کی مسافت کو طے کیا جائے تب کہیں جا کر وہ مسافت ختم ہوتی ہے۔ اس کی چوڑائی 70 سال ہے، پس وہ دروازہ توبہ کے لیے کھلا رہے گا، مسلسل کھلا رہے گا یہاں تک کہ سورج اس کی جانب سے نکل جائے، یعنی جب تک سورج مغرب کی جانب سے نہ نکلے اس وقت تک وہ دروازہ کھلا رہے گا توبہ کا۔ جو توبہ کرنا چاہے توبہ کر سکتا ہے، اس کی توبہ قبول ہوگی۔ پس جب سورج اس کی جانب سے یعنی مغرب سے نکلے گا تو اس وقت ایسے نفس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایمان کا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا ایمان کے ساتھ نیک عمل نہیں کیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ مغرب کی جانب ایک کھلا دروازہ ہے، باب توبہ ہے، توبہ کا دروازہ ہے جو تائبین کے لیے، توبہ کرنے والوں کے لیے، اپنے گناہوں پر نادم ہونے والوں کے لیے وہ دروازہ کھلا ہے، اہل ایمان کے لیے بھی کھلا ہے، اور جو کافر ہیں ان کو ایمان لانے کے لیے کا موقع ہے۔ اس دروازے کے بند ہونے سے پہلے توبہ کرنے والا اگر توبہ کر لے اور کافر اگر مومن ہو جائے، مسلمان ہو جائے، ایمان لا لے تو اس کا ایمان قابل قبول ہے اور توبہ کرنے والے کی توبہ قابل قبول ہے۔ لیکن جب سورج مغرب سے نکلے گا تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ اب اس دروازے کے بند ہونے کے بعد اگر کوئی نیک عمل کرے گا، کوئی کافر اگر ایمان لائے گا تو اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا، اور کوئی توبہ کرے گا تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ ایمان بالغیب ہی معتبر ہے، بغیر دیکھے کہ ماننا ہے، جنت اور دوزخ کو دیکھے بغیر ایمان لانا ہے، اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے، یہ بن دیکھے کہ ماننا اصل معتبر ہے۔ نشانیاں کھلے طور پر واضح ہونے کے بعد، ظاہر ہونے کے بعد ماننا یہ کمال نہیں ہے۔ حدیث نمبر 4071 باب فتنۃ الدجال و خروج عیسی ابن مریم و خروج یاجوج و ماجوج۔ یہ جو قیامت کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، پہلی نشانی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا، اور پھر دجال کا نکلنا، یعنی دجال نکلے گا اور فتنہ برپا کرتے رہے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، زمین پر اتریں گے اور اس کو باب لد پر قتل کر دیں گے، آپ کی خوشبو سے ہی وہ پگھلنا شروع ہوگا۔ پھر یاجوج اور ماجوج نکلیں گے، دابۃ الارض۔ اس میں اختلاف ہے کہ سورج پہلے مغرب سے نکلے گا یا دابۃ الارض۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا یہی خیال تھا، لیکن بعض محدثین نے کہا کہ دابۃ الارض پہلے نکلے گا، پھر اس کے بعد سورج مغرب سے نکلے گا۔ بہرحال آسمانی نشانیوں میں سورج کا مغرب سے نکلنا یہ پہلی نشانی ہے، اور زمین کی نشانیوں میں دابۃ الارض کا پہلے نکلنا یہ نشانی ہے زمین کی۔ بہرحال اور بعض محدثین نے کہا کہ دجال کا ظاہر ہونا یہ پہلی نشانی ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا، پھر اور یاجوج اور ماجوج کا نکلنا،
پھر دابۃ الارض کا، پھر سورج کا مغرب سے نکلنا، کیونکہ سورج نکلنے پر ایمان کا دروازہ بند ہو جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں بہت سے کافر دین اسلام کو قبول کریں گے۔ تو اسے معلوم ہوا کہ پہلے دجال نکلے گا، امام مہدی تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یاجوج ماجوج کا زمانہ ہوگا، اور یہ سورج کا مغرب سے نکلنا یہ بعد میں ہوگی نشانی، کیونکہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمین پر تشریف لانے کے بعد بہت سارے کافر مسلمان ہوں گے، اسلام میں داخل ہوں گے، اور پوری دنیا میں ایک ہی دین ہو جائے گا۔ یہ بیان ہے باب فتنۃ الدجال و خروج عیسی ابن مریم و خروج یاجوج و ماجوج، دجال کا فتنہ اور حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا تشریف لانا اور یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کا بیان۔ حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا ابو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أعور عين اليسرى جفال الشعر معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کی بائیں آنکھ نہیں ہوگی، وہ بائیں آنکھ کا کانا ہوگا، اور اس کے سر پر بہت کثرت سے بال ہوں گے، اور اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، لیکن اس کی جنت دوزخ ہے اور اس کی دوزخ جنت ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ اس کے ساتھ آگ اور پانی ہوں گے۔ دجال آئے گا تو اس کے ساتھ آگ بھی ہوگی اور پانی بھی ہوگا، لیکن لوگ جس کو پانی سمجھیں گے وہ آگ ہوگی، اور جس کو آگ سمجھیں گے وہ شیریں میٹھا پانی ہوگا عمدہ۔ پھر جو کوئی تم میں سے دجال کو پاوے وہ آگ میں گرے، اور اس روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ وہ بائیں آنکھ کا کانا ہے، یعنی صحیحین کی جو روایت ہے اس میں یہ بھی وارد ہے کہ دجال کے ساتھ آگ اور پانی ہوگا، لوگ جس کو پانی سمجھیں گے وہ آگ ہوگی، اور جس کو آگ سمجھیں گے وہ میٹھا پانی ہوگا۔ لہٰذا جو کوئی تم میں سے دجال کو پائے تو وہ اس کی آگ میں گرے، کیونکہ وہ پانی ہے اور نجات اور راحت ملے گی اس میں۔ اور اس روایت میں یہ مذکور ہے کہ دجال بائیں آنکھ کا کانا ہوگا، جبکہ اللہ کانا ہونے سے پاک ہے، اس کی ذات تمام عیوب اور نقائص سے منزہ ہے۔ دجال الوہیت کا دعویٰ کرے گا، معبود ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ دیکھ لو میں تم کو اس کی ایک نشانی بتاتا ہوں جو اب تک کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی تھی، اس کی بائیں آنکھ نہیں ہوگی، وہ کانا ہوگا۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لو، اور اللہ آور نہیں ہے، تمام عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاک ہے۔ اور عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، جس کو بخاری اور مسلم نے جس کی تخریج کی کہ وہ دائیں آنکھ کا کانا ہے، اور اس کی ایک آنکھ گویا ایک انگور ہے پھولا ہوا، یا اندھی بغیر روشنی کے۔ بہرحال روایتوں میں اختلاف ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ وہ کانا ہوگا چاہے دائیں آنکھ نہ ہو یا بائیں آنکھ نہ ہو، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کی آنکھ ایسی ہے جیسے پھولا ہوا انگور۔ دوسری حدیث میں ہے کہ وہ ممسوح العین ہے، یعنی اندھا ہے ایک آنکھ کا، یعنی اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی، اور اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں درمیان میں کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اس کو ہر مومن پڑھ لے گا، لکھا پڑھا ہو یا نہ ہو۔ یعنی دجال کی جو نشانیاں بتائی گئی ہے اس میں بعض احادیث میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے کہ وہ اندھا ہوگا، ایک آنکھ اس کی نہیں ہوگی، اور اس کی پیشانی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، اور اس کو جو اہل ایمان ہوں گے وہ آسانی کے ساتھ پڑھ لیں گے، چاہے وہ اہل ایمان عالم ہوں یا جاہل۔ اور دجال کی حدیث میں بہت سارے تفصیلات آئی ہیں، اختلافات بھی ہیں، اور بعض علماء نے تطبیق بھی کی ہے۔ علماء میں سے بعض نے یہ فرمایا کہ راوی جو جس طرح سنے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے اسی طرح بیان کیا کہ بعض روایتوں میں ہے کہ اس کی آنکھ اندھی ہوگی، نہ اٹھی ہوئی نہ اندر گھسی ہوئی۔ یہ ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے۔ اور انس اور حذیفہ رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ وہ کافر اور کذاب ہے، وہ کافر ہوگا، کذاب ہوگا، جھوٹا ہوگا۔ اور عبداللہ بن عمر کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے، وہ سرخ رنگ کا تھا، موٹا گھنگھریالے بال والا، دائنی آنکھ کا کانا
یہ بہرحال یہ جو روایت ہے کہ دجال کے بارے میں احادیث شریفہ کی کتابوں میں آیا ہے کہ وہ ساری دنیا کا گشت کرے گا، پوری دنیا کا چکر لگائے گا، زمین پر وہ 40 دن قیام کرے گا، اس کا پہلا دن 1 سال کی طرح ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کی طرح، اور تیسرا دن 1 ہفتے کی طرح، اس کے بعد والے دن بقیہ عام دنوں کی طرح ہوں گے، اور وہ پوری دنیا کا چکر لگاتے ہوئے، پوری دنیا کا گشت کرتے ہوئے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بھی داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن وہاں پر سرحدوں پر فرشتوں کو پائے گا، فرشتے اس کو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ اور آگے تمیم داری کی حدیث میں آتا ہے کہ دجال ایک جزیرے میں ہے جکڑا ہوا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ دجال کے باپ کو 30 برس تک اولاد نہ ہوگی، پھر ایک کانا لڑکا بڑے دانت والا پیدا ہوگا۔ یہ ترمذی میں روایت گزر چکی ہے ابن سیاد کے قصے میں، اور حدیث میں ہے کہ دجال شام کے سمندر میں ہے یا یمن میں، اور ابن سیاد کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس بات کا آپ خدشہ کرتے تھے کہ کہیں وہی دجال نہ ہو جو جزیرے میں جکڑا ہوا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ قسم کھاتے تھے کہ وہی دجال ہے۔ اور تمیم داری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ دجال ہم نے اتنا بڑا آدمی دیکھا کہ ویسا کبھی نہیں دیکھا، اور عبادہ کی حدیث میں ہے کہ دجال ٹھگنا ہے، اس کے دونوں پاؤں میں فاصلہ بہت ہے۔ بہرحال یہ مختلف قسم کی روایتیں ہیں جن تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کی ایک بڑی نشانی دجال کا ظاہر ہونا ہے۔ دجال آئے گا، زمین میں فتنہ برپا کرے گا، اس کی تفصیل ترمذی شریف میں گزر چکی ہے کہ اس کے ساتھ آگ اور پانی ہوگے، آگ بھی ہوگی، پانی بھی ہوگا، وہ الوہیت کا دعویٰ کرے گا، ایک آدمی کو قتل کر دے گا، پھر اس کو زندہ کرے گا، مومن ہوگا وہ تو کہے گا کہ اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ تو معبود نہیں ہے، تو اللہ نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی۔ بہرحال اس طرح کی مختلف روایتیں ہیں۔ دجال کا ظاہر ہونا یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اس کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ دجال کے شر اور اس کے فتنے سے محفوظ رہیں۔ حدیث نمبر 4072 حدثنا نصر بن علی الجہضمی و محمد بن المثنى قالوا حدثنا روح بن عبادة حدثنا سعید بن ابی عروبة عن ابی التیاح عن المغیرة بن سبیع عن عمرو بن حریث عن ابی بکر الصدیق قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدجال یخرج من ارض بالمشرق یقال لها خراسان یتبعه اقوام کأن وجوہهم المجان المطرقہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا کہ دجال مشرق کی ایک زمین سے نکلے گا، مشرق کے ایک ملک سے نکلے گا جس کو خراسان کہتے ہیں۔ خراسان ایک ملک ہے ماوراء النہر اور عراق کے درمیان، اس کے یہ شہر ہیں ہرات اور مشہد اور طوس وغیرہ۔ تو دجال ملک شام سے ایک ملک سے نکلے گا جس کو خراسان کہتے ہیں، اور اس کے پیچھے چند لوگ چلیں گے، اس کے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے منہ گویا تہ بتہ ڈھالے ہیں، یعنی گول منہ موٹے جیسے ترک لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ دجال کے پیروکار ہوں گے، اس کی پیروی کریں گے، اس کی بات مانیں گے اور اس کے ساتھ گشت کریں گے۔ بہرحال دجال کے بارے میں احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ اس کے گدھے کے دونوں کانوں کے بیچ میں 70 باع کا فاصلہ ہے، یعنی اس کا قد بھی بہت بڑا ہوگا دجال کا۔ اور یہ اختلافات فی الحقیقت اختلافات نہیں ہیں، کیونکہ دجال ایک شخص ہوگا جو جادو کے زور سے طرح طرح کے شعبدے اور طلسم دکھائے گا، جیسے مردے کا جلانا، جیسے مردے کو زندہ کرنا، زمین کا خزانہ نکالنا، پانی برسانا، غلہ اگانا، گویا وہ الوہیت کا دعویٰ کرے گا، اور اس کو خوارق عادات دیے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دجال کو یہ پاور عطا کرے گا، خوارق عادات کے طور پر وہ چند ایسے کرتب دکھائے گا کہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش ہوگی، زمین کو حکم دے گا تو نباتات اگیں گے، فصل اگے گی، ایک کو قتل کر دے گا، دعویٰ کرے گا الوہیت کا،
اور ایک شخص کو قتل کر دے گا، اس کو پھر دوبارہ زندہ کر دے گا اور پھر زمین کے خزانے نکالے گا۔ بہرحال یہ امتحان کے طور پر ہے۔ جو لوگ اس کی جادوگری سے، شعبدہ بازی سے متاثر ہو جائیں گے، اس کو معبود مان لیں گے، جو اور اہل ایمان ہوں گے، ان کے ایمان میں ایسے کرتبوں سے اور اضافہ ہو جائے گا اور ان کے یقین میں اور قوت پیدا ہو جائے گی، اور وہ کہیں گے کہ ان تمام نشانیوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ذکر فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ اس لیے ایسا کرے گا کہ وہ اپنے بندوں کا امتحان لے گا کہ جو پکا مومن ہے وہ دجال کے دام فریب میں نہیں آئے گا، اور جس کے ایمان میں کمزوری ہے وہ دجال کے فریب کا شکار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اس کو یہ خوارق عادات چیزیں عطا کی، وہیں اس کے اندر اللہ نے کئی خرابیاں بھی رکھی کہ جس سے یہ ظاہر ہو جائے گا کہ وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ جیسے وہ خود اپنے کانے پن کو دور نہیں کر سکے گا، پیشانی پر اس کے کافر لکھا ہوا ہوگا، اس کو بھی مٹا نہیں سکے گا۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر مومن یقین کر لیں گے کہ یہ خدا نہیں ہے۔ پس جب وہ ساحر ہوا یعنی جادوگر ہوا اور بڑے بڑے خوارق عادات دکھلانے پر اس کو قدرت ہوئی، تو ممکن ہے کہ کبھی وہ اپنے تئیں داہنی آنکھ کا کانا دکھلا دے، کبھی بائیں کا، کبھی لمبا، کبھی پسقط، کبھی موٹا، کبھی متوسط، کبھی آنکھ پھولی ہوئی، کبھی برابر ابرہا۔ دونوں کے چھوٹے اور بڑے ہونے کا اختلاف تو احتمال ہے کہ راوی کی اس میں غلطی ہو، یہ آدھے دن اس کے بڑے ہوں، آدھے چھوٹے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ دجال کو اللہ تعالیٰ خوارق عادات یعنی حیرت انگیز قدرت اور طاقت عطا کرے گا کہ کبھی وہ اپنے آپ کو لمبا دکھائے گا، کبھی پستقط، کبھی متوسط، کبھی اس کی آنکھ پھولی ہوئی ہوگی، کبھی موٹی اور کبھی اندر دھنسی ہوئی۔ بہرحال یہ کرتبیں دکھائے گا تاکہ لوگوں کو شک میں مبتلا کرے اور ان کے ایمان میں تذبذب پیدا کرے۔ بہرحال جو پکے یقین والے ہوں گے وہ لوگ اس کے دام فریب میں نہیں آئیں گے، اور جن کو گمراہ کرنا مقصود ہے وہ لوگ اس کی گمراہی کا شکار ہو جائیں گے۔ حدیث نمبر 4073 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن المغيرة بن شعبة قال ما سألت احد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال اكثر مما سألته وقال ابن نمير اشد سؤالا مني فقال لي ما تسأل عنه قلت انهم يقولون ان معه الطعام والشراب قال هو اهون على الله من ذلك۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دجال کا حال اتنا نہیں پوچھا جتنا میں نے پوچھا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حال کیا پوچھتے ہو؟ میں نے عرض کیا لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ کھانا اور پانی ہوگا۔ آپ نے فرمایا وہ ذلیل ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی کمتر اور معمولی ہے۔ یعنی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے بارے میں جتنا سوال کیے، جتنے تفصیلات اور معلومات حاصل کیے، اتنا کسی نے نہیں پوچھا۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آخر کیا جاننا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ دجال کے ساتھ کھانا ہوگا، پانی ہوگا، وہ کرتب دکھائے گا، شعبدہ بازی کے ذریعے لوگوں کو اپنے دام فریب میں پھانس لے گا۔ یعنی بارش نہیں ہو رہی ہے، وہ آسمان کی طرف اشارہ کرے گا، آسمان کو حکم دے گا تو بارش ہوگی، زمین کو حکم دے گا تو فصل اگے گی، زمین کو حکم دے گا تو وہ خزانے نکالے گی۔ بہرحال یہ جو کرتب دکھائے گا وہ اس کی وجہ سے لوگ اس کے دام فریب میں آ جائیں گے، لہٰذا اس کے ساتھ کھانا اور پانی بھی ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، یہ تو معمولی ہے، اس کی کوئی حیثیت اللہ کے پاس نہیں ہے کہ اس کو کھانا اور پانی فی الحقیقت عطا فرما دے، بلکہ یہ شعبدہ بازی ہوگی، فی الحقیقت نہ کھانا ہوگا اس کے پاس نہ پانی۔ صحیحین کی روایت میں ہے کہ میں نے عرض کیا لوگ کہتے ہیں اس کے پاس روٹی کا پہاڑ ہوگا اور پانی کی نہر ہوگی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور ممکن ہے کہ حدیث کا ترجمہ یوں کیوں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ پر یہ بات آسان ہے دجال سے زیادہ، یعنی جب اس نے دجال کو پیدا کر دیا تو اس کو کھانا یا پانی دینا کیا مشکل ہے۔ اور بعض محدثین نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ دجال ذلیل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے اس کی تصدیق کی جائے، کیونکہ اس کی پیشانی اور آنکھ پر اس کے جھوٹے ہونے کی نشانی ظاہر ہے۔
بہرحال دجال جو کرتب دکھائے گا، شعبدہ بازی اور جادوگری کے ذریعے جو لوگوں کے دلوں کو موہ لینے کی کوشش کرے گا، جو لوگ اس کے دام فریب میں مبتلا ہوں گے، شکار ہو جائیں گے، وہ تو گمراہ ہو جائیں گے، لیکن جو پختہ ایمان والے ہوں گے وہ اس کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ حدیث نمبر 4074، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابی حدثنا اسماعیل بن ابی خالد عن مجالد عن الشعبی عن فاطمة بنت قیس قالت صلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم وصعد المنبر وكان لا يصعد عليه قبل ذلك الا يوم الجمعة فاشتد ذلك على الناس فمن بين قائم وجالس فاشار اليهم بيده ان اقعدوا فاني والله ما قمت مقامي هذا ما قمت مقامي هذا لأمر ينفعكم لرغبة ولا لرهبة ولكن تميما الداري أتاني فأخبرني خبرا منعني القيلولة من الفرح وقرة العين فأحببت أن أنشر عليكم فرح نبيكم ألا إن ابن عم لتميم الداري أخبرني أن الريح ألجأتهم إلى جزيرة لا يعرفونها فقعدوا في قوارب السفينة فخرجوا فيها فإذا هم بشيء أهدب أسود قالوا له ما أنت قال أنا الجساسة قالوا أخبرينا قالت ما أنا بمخبرتكم شيئا ولا سائلتكم ولكن هذا الدير قد رمقتموه فأتوه فإن فيه رجلا بالأشواق إلى أن تخبروه ويخبركم فأتوه فدخلوا عليه فإذا هم بشيخ موثق شديد الوثاق يظهر الحزن شديد التشكي فقال لهم من أين؟ قالوا من الشام قال ما فعلت العرب؟ قالوا نحن قوم من العرب عما تسأل؟ قال ما فعل هذا الرجل الذي خرج فيكم؟ قالوا خيرا ناوى قوما فأظهره الله عليهم فأمرهم اليوم جميع إلههم واحد ودينهم واحد. قال ما فعلت عين الزغر؟ قالوا خيرا يسقون منها زروعهم ويستقون منها لسقيهم. قال فما فعل نخل بين عمان وبيسان؟ قالوا يطعم ثمره كل عام. قال فما فعلت بحيرة الطبرية؟ قالوا تدفق جنباتها من كثرة الماء. قال فزفر 3 زفرات ثم قال لو انفلت من وثاق هذا لم أدع أرضا إلا وطئتها برجلي هاتين إلا طيبة ليس لي عليها سبيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا ينتهي فرحي هذه طيبة والذي نفسي بيده ما فيها طريق ضيق ولا واسع ولا سهل ولا جبل إلا وعليه ملك شاهر سيفه إلى يوم القيامة. یہ ایک طویل حدیث شریف ہے تمیم داری کی، جس میں دجال کا تفصیلی ذکر آیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور آپ ممبر پر چڑھے۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ ممبر پر رونق افروز ہوئے، اور ہمیشہ آپ ممبر پر نہیں چڑھتے تھے مگر جمعہ کے دن، کہ عام طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف جمعہ کے دن ممبر پر رونق افروز ہوتے، جلوہ افروز ہوتے اور لوگوں کو خطاب فرماتے تھے، لیکن ایک دن خلاف عادت آپ نماز ادا کرنے کے بعد ممبر پر چڑھے تو لوگوں پر یہ گراں گزرا، یعنی وہ گھبرا گئے، لوگوں کو خوف محسوس ہوا کہ معلوم نہیں کیا بات ہے کہ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آج حالانکہ جمعہ کا دن نہیں ہے، جمعہ کے دن آپ ممبر پر تشریف فرما ہوتے تھے، آج نماز کے بعد حالانکہ جمعہ کا دن نہیں ہے پھر بھی آپ ممبر پر رونق افروز ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ تو لوگ اسی پریشانی کے عالم میں کوئی کھڑے ہوئے تھے، کوئی بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا ہاتھ سے کہ بیٹھ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد ممبر پر رونق افروز ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھڑے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کر کے فرمایا کہ سب بیٹھ جاؤ، اور فرمایا کہ میں ممبر پر اس لیے نہیں چڑھا کہ کوئی امر تمہارے نقصان کا پیدا ہوا ہے، یعنی میرے ممبر پر چڑھنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات ہوئی جس کی وجہ سے تمہارا نقصان ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں خبر دوں یا تمہارے نفع کا، نہ تم کو رغبت دلانے کے لیے کسی کار خیر میں اور نہ ڈرانے کے لیے کسی برے کام سے، یعنی کوئی گھبرانے کی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے تمہیں نقصان ہو، یا کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے تمہیں کوئی فائدہ ہو،
یا میں تم کو ترغیب اور ترہیب کے لیے بھی نہیں کھڑا ہوا ہوں کہ کسی کار خیر کی میں تم کو ترغیب دوں یا کسی برے کام سے میں ڈراؤں۔ کوئی ایسا مقصد میرے ممبر پر جلوہ افروز ہونے کا نہیں ہے، لیکن تمیم داری میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے ایک خبر بیان کی، مجھے خبر بیان کی جس کو سن کر میں اتنا خوش ہوا کہ خوشی کے مارے دوپہر کو سو نہ سکا۔ یعنی تمیم داری رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور انہوں نے ایک بات مجھے بتائی، وہ بات سن کر مجھے بے انتہا خوشی ہوئی، اور اتنی خوشی ہوئی کہ میں دوپہر کے وقت جو آرام کیا جاتا ہے جس کو قیلولہ کہتے ہیں عربی میں دوپہر کے وقت آرام سے سو بھی نہیں سکا۔ یعنی وہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ وہ بات میں تم کو بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس خوشی کو میں شیئر کرنے کے لیے ممبر پر جلوہ افروز ہوا، اور میں نے چاہا کہ تمہارے نبی کی خوشی تمہارے اندر پھیلا دوں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بے انتہا شفیق اور مہربان ہیں۔ آپ امت کی ہمیشہ آپ کو فکر دامن گیر رہتی تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بے انتہا خوشی ہوئی اس بات سے تو آپ نے چاہا کہ اس خوشی میں امت کو بھی شریک کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ممبر پر تشریف فرما ہو کر بیان کیا کہ تمیم داری جو پہلے نصرانی تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہو گئے، اور یہ حکایت آپ سے بیان کی۔ آپ کو خوشی اس لیے ہوئی کہ آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بہت ڈراتے تھے دجال سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمیم داری کے واقعے سے بے انتہا مسرت اور خوشی اس لیے ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دجال کے فتنے سے آگاہ کرتے، ڈراتے تھے، اور ہمیشہ چوکنا کر کے آپ رکھا کرتے تھے۔ اور اس حکایت سے دجال کی تصدیق اور تحقیق ہوئی، جو تمیم داری نے جو واقعہ بیان کیا اس سے تصدیق بھی ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی اس میں ثبوت ہوا، اور مدینہ کی فضیلت بھی اس حدیث شریف سے ظاہر ہوئی کہ دجال ساری کائنات میں گشت کرے گا، گھومے گا پھرے گا، لیکن مدینہ طیبہ میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ سنو، تمیم داری کے ایک چچا زاد بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر رونق افروز ہوئے اور بیان کیا، سنو، تمیم داری کے ایک چچا زاد بھائی نے مجھ سے بیان کیا، اور مسلم کی روایت میں ہے کہ خود تمیم داری نے بیان کیا، وہ ایک چھوٹے بادبانی جہاز میں سوار ہوئے۔ یعنی تمیم داری رضی اللہ عنہ ایک کشتی میں سمندری جہاز میں سوار ہوئے 30 آدمیوں کے ساتھ، جو لخم اور جذام قبیلوں کے تھے۔ 2 مختلف قبیلوں کے 30 افراد کے ساتھ تمیم داری رضی اللہ عنہ ایک سمندری جہاز میں سوار ہوئے، تو 1 مہینے تک سمندر کی موجیں ان کے جہاز کے ساتھ کھیلتی رہیں۔ مطلب 1 مہینے تک وہ سمندری جہاز میں رہے اور سمندر کے اندر ہی وہ گھومتے پھرتے رہے، یعنی ہوا مخالف تھی، سمندر میں مارے پھرتے رہے، کبھی ادھر کی ہوا چلتی تو کشتی ادھر چلتی، اور کبھی ادھر کی ہوا چلتی تو کشتی کا رخ ادھر ہوتا تھا۔ اسی تگ و دو میں 1 مہینہ گزر گیا، مخالف سمت سے ہوا چلنے کی وجہ سے ساحل تک نہیں پہنچ سکے، منزل مقصود تک وہ نہیں پہنچ سکے۔ آخر ہوا ان کو ایک جزیرے کی طرف لے گئی جس کو وہ پہچانتے نہ تھے۔ مخالف سمت سے چلنے والی ہوا، بہرحال سمندری کشتی میں وہ لوگ سوار تھے، اور ہوا نے ان کو ایک ایسے جزیرے کی طرف پہنچا دیا جس سے وہ واقف نہیں تھے، کبھی اس جزیرے پر نہیں پہنچے تھے، گئے بھی نہیں تھے۔ غروب آفتاب کے وقت جہاز کی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھے، سورج ڈوبنے سے پہلے وہ لوگ اس بڑی کشتی میں سے اٹھ کر چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھے اور اس جزیرے میں گئے۔ وہاں ایک چیز دیکھی، بہت بالوں والی کالی جانور، موٹے موٹے بال والا، خنزیر کی طرح کالا کچھ ایک بہت بڑی چیز انہوں نے وہاں مشاہدہ کیا، دیکھا۔ تو ان لوگوں نے اس سے کہا، تو کون ہے؟ اس چیز کو دیکھ کر پوچھا کہ تو کون ہے؟ مسلم کی روایت میں ہے بالوں کی کثرت سے اس کا سر کدھر ہے اور اس کی پیٹھ کدھر ہے یہ معلوم نہیں ہو سک رہا تھا۔ بہرحال وہ ایک جانور تھا، کیا تھا پتہ نہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے یا ان کے چچا زاد بھائی نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ ان لوگوں نے کہا، بربادی ہو تیری، تو کیا چیز ہے، تیری حقیقت کیا ہے؟ وہ ڈر گئے اور ڈر کر انہوں نے یہ کلمہ کہا، یہ محاورہ ہے، نئی چیز کے دیکھنے پر ایسا کہتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ اس بات کا جواب دے گا، بلکہ اس کو وہ جانور سمجھتے تھے۔ کثرت سے بال ہیں، خنزیر کی طرح موٹے موٹے بال والا وہ تھا، تو یہ لوگ تو یہ سمجھے کہ یہ جانور ہے، کچھ بول سکتا ہے یا نہیں، کیا ہے پتہ نہیں۔ اس کی حقیقت انہوں نے دریافت کی
تو وہ اس چیز نے کہا وہ کہ میں جاسوس ہوں دجال کی۔ ان لوگوں نے کہا ہم سے کچھ خبر بیان کر، کیونکہ جاسوس کا یہی کام ہے کہ وہ مخبری کرتا ہے، خبریں دیتا ہے۔ تو جب دجال کا جاسوس ہے، تو جب دجال کی جاسوس ہے تو ہم سے بیان کر کے دجال کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اس نے کہا میں تم سے کچھ خبر بیان نہیں کروں گی۔ اس جانور نے کہا نہ تم سے کچھ پوچھوں گی، نہ میں تم کو کچھ بتاؤں گی، اور نہ ہی تم سے کچھ میں پوچھوں گی، معلومات کروں گی، بلکہ لیکن اس مندر میں جاؤ جو تم کو نظر آتا ہے، سامنے یہ جو دیر ہے، جو عبادت خانہ جو نظر آ رہا ہے، وہاں ایک شخص ہے جو تم سے باتیں کرنے کا بڑا شوقین ہے، یعنی وہ بات کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو کوئی ملتا ہی نہیں آدمی جس سے وہ بات کر سکے، یعنی تم سے خبر پوچھنے کا اور تم کو خبریں دینے کا اس کو زیادہ شوق ہے، تم کچھ معلوم کرنا چاہتے ہو تو وہاں جاؤ۔ خیر وہ لوگ اس مندر یعنی عبادت خانے میں گئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے وہاں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک بوڑھا شخص ہے جو خوب جکڑا ہوا ہے، مضبوط زنجیروں میں جس کو باندھا گیا ہے، ہائے ہائے کرتا ہے، بہت رنج میں ہے اور شکایت میں ہے، یعنی انتہائی تکلیف میں ہے، جکڑا ہوا ہے۔ مسلم کی روایت میں ہے جب اس جانور نے اس آدمی کو بتلایا تو ہم ڈرے کہیں یہ شیطان نہ ہو۔ جب اس جانور نے پتہ بتایا کہ اس عبادت خانے میں ایک شخص ہے جو خبریں معلوم کرنے کا اور خبریں دینے کا بڑا شوقین ہے، تم کو معلومات کرنا ہی ہے تو اس کے پاس جاؤ۔ جب اس نے اس آدمی کا پتہ بتایا تو صحابہ کہتے ہیں تمیم داری اور ان کے ساتھ والے کہ ہمیں خدشہ ہوا، ڈر ہوا کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو، تو ہم جلدی سے چلے یہاں تک کہ مندر میں گھس گئے۔ وہاں دیکھا تو ایک بہت بڑا آدمی ہے کہ ویسا آدمی ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اتنا بڑا آدمی اس گھر میں عبادت خانے میں بیٹھا ہوا ہے، اتنا بڑا آدمی ہم نے اب تک کبھی نہیں دیکھا تھا، اور خوب لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں اور گھٹنوں بلکہ ٹخنوں تک زنجیریں پڑی ہیں۔ ہم نے اس سے کہا خرابی ہو تیری، تو کون ہے؟ وہ بولا تم میری خبر لینے پر قادر ہوئے، پہلے اپنی خبر بیان کرو، تم کون ہو اور کیوں آئے ہو، تم پہلے یہ بولو، بعد میں تم کو بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ تم کون لوگ ہو؟ اس نے کہا تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ تو اب یہ لوگ جو کشتی میں سوار ہو کر جزیرے پر پہنچ گئے تو انہوں نے کہا شام سے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا عرب کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا ہم عرب ہی کے لوگ ہیں جن کو تو پوچھتا ہے۔ مسلم کی روایت میں ہے ہم نے اس سے جزیرے کا حال بیان کیا اور کشتی کا دریا میں تباہ پھرنے کا اور جاسوس کے ملنے کا اور ڈر کر مندر میں جلدی چلے آنے کا، یعنی مسلم کی روایت میں اور ایک تفصیل ہے کہ تمیم داری اور ان کے ساتھ والوں نے پورا قصہ بیان کیا کہ ہم لوگ سمندری کشتی میں سوار ہو کر نکلے تھے، مخالف سمت سے ہوا چلنے کی وجہ سے 1 مہینے تک حیران و سرگرداں سمندر میں گھومتے پھرتے رہے، آخرکار یہاں پہنچے اور پھر وہ جساسہ سے ملاقات ہوئی، پھر اس نے ہم کو یہاں پہنچا دیا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم عرب ہی کے لوگ ہیں جن کے بارے میں تو پوچھتا ہے، تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ تو اس نے اس شخص کا یعنی نبی کا کیا حال ہے پوچھا۔ دجال نے پوچھا کہ نبی کا کیا حال ہے جو تمہارے درمیان ظاہر ہوئے، یعنی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لانے والے تھے ان کا کیا حال ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ اچھا حال ہے۔ اس نبی نے قوم سے دشمنی کی، یعنی اس نبی نے قوم کے سامنے جب دین کی دعوت پیش کی، اللہ کی وحدانیت کا پرچار کیا تو وہ قوم ان کی دشمن ہو گئی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے اس نبی کو اس قوم پر غالب کر دیا اور آج وہ نبی اس قوم کے سردار ہیں اور ان کا چرچا ہے، بول بالا ہے، انہی کا دین چل رہا ہے۔ یعنی قریش کی قوم سے بوجہ شرک اور بت پرستی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے نفرت کیے۔ قریش بھی آپ کے دشمن اس لیے ہو گئے کہ آپ ان کے بتوں کو برا بھلا کہتے تھے، شرک سے باز رہنے کی تلقین کرتے تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے۔ ایک قوم سے آپ کی دشمنی ہو گئی، یعنی وہ اس قوم نے آپ سے دشمنی کی، دعوت دینے کی وجہ سے دین کی، لیکن اللہ نے اس نبی کو ان پر غالب کر دیا، قوت اور غلبہ عطا کیا۔ آج سب کے سب ان کے آگے جھک گئے ہیں۔ اب عرب کے لوگ مذہب میں ایک ہو گئے، ان کا خدا ایک ہی ہے اور ان کا دین بھی ایک ہی ہے۔ ابتدا میں صعوبتیں اور مشقتیں برداشت کرنا پڑا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے دین اسلام غالب آ گیا، عرب سب مسلمان ہو گئے، ان کا معبود بھی ایک ہے اور ان کا دین بھی ایک ہے، یعنی اسلام۔ پھر اس نے پوچھا زغر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ زغر ایک گاؤں کا نام ہے شام میں، جہاں زغر حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی اتری تھی، وہاں ایک چشمہ ہے، اس کا پانی سوکھ جانا دجال کے نکلنے کی نشانی ہے۔ زغر کنویں کے پانی کا سوکھ جانا دجال کے ظاہر ہونے کی نشانی بتائی گئی،
تو دجال نے پوچھا کہ زغر کے چشمے کا کیا حال ہے، اس کا پانی خشک ہو گیا یا ابھی جاری ہے؟ تو انہوں نے کہا اچھا حال ہے، یعنی اس چشمے کا پانی جاری و ساری ہے، لوگ اس میں سے اپنے کھیتوں کو پانی دیتے ہیں، کھیت بھی سیراب ہوتے ہیں، اور پینے کے لیے بھی اس میں سے پانی لیتے ہیں لوگ، آج تک وہ چشمہ جاری و ساری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال کے نکلنے کا وقت ابھی نہیں آیا، وہ اس کنویں کا پانی اپنا فیضان جاری رکھا ہوا ہے، لوگ کھیتیوں کو بھی سیراب کرتے ہیں، خود بھی پینے اور برتنے کے لیے اس کنویں کا پانی استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا، دجال نے، وہ جو دیر میں عبادت خانے میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے پوچھا عمان اور بیسان کے درمیان کے کھجوروں کا کیا حال ہے، کھجور کے باغوں کا؟ عمان اور بیسان 2 گاؤں ہیں شام میں، ان کے درمیان کھجور کا باغ ہے۔ انہوں نے کہا، اس 2 گاؤں کے درمیان کے باغ کا حال جب اس نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہر سال اس میں کھجوریں ہوتی ہیں۔ پھر اس نے کہا، یعنی وہ کھجور کے درخت ثمر آور ہیں، بار آور ہیں، کھجور دے رہے ہیں، اپنے آور کا مطلب کیا؟ پھل دینے والے ہیں، یعنی وہ ابھی سرسبز و شاداب ہیں، ان کے کھجور سے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا، پھر پوچھا اس نے کہ تبریہ کے تالاب کا کیا حال ہے، یعنی بحیرہ کا جو چشمہ ہے تبریہ کا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے دونوں کناروں پر پانی کودتا ہے، یعنی بحیرہ تبریہ ابھی جاری و ساری ہے اور اس کا پانی بالکل بہہ رہا ہے، یعنی اس میں پانی کثرت سے ہے۔ یہ سن کر 3 بار وہ شخص کودا، یعنی اس نے جسد لگائی، چھلانگ لگائی، یا 3 بار اس نے آواز نکالی یا ٹھنڈی سانس بھری آواز کے ساتھ، پھر کہنے لگا اگر میں اس قید سے چھوٹوں تو کسی زمین کو نہ چھوڑوں گا جہاں میں نہ جاؤں سوائے طیبہ کے، یعنی مجھے یہاں قید رکھا گیا ہے، اس قید سے اگر میں آزاد ہو جاؤں تو پوری دنیا کا میں چکر لگاؤں گا، گشت کروں گا، سوائے مدینہ طیبہ کے میں وہاں نہیں جاؤں گا، یعنی مدینہ منورہ کے سوا ساری دنیا کا میں گشت لگاؤں گا، وہاں جانے کی مجھ کو طاقت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، طیبہ یہی شہر ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مدینے میں کوئی تنگ راہ گلی ہو یا کشادہ سڑک ہو، نرم زمین ہو یا سخت پہاڑ کی، مگر اس جگہ ایک فرشتہ برہنہ تلوار لیے ہوئے معین ہے قیامت کے دن تک۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی کہ مدینہ طیبہ ہی وہ ایک مقام ہے جہاں دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے والے تمام راستوں پر فرشتے تلواریں لیے ہوئے کھڑے ہیں جو دجال کو مدینہ طیبہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے، قیامت تک دجال مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو فرشتے وہاں سے اس کا رخ پھیر دیں گے۔ یعنی مدینہ طیبہ کے ہر راستے پر فرشتے متعین ہیں، مقرر ہیں، جو دجال کو وہاں آنے سے روکیں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ دجال احد پہاڑ تک آئے گا، پھر ملائکہ اس کا رخ پھیر دیں گے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ مجھ سے امیین کے نبی کا حال بیان کرو۔ دجال جو دیر عبادت خانے میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ امیین کے نبی یعنی نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کرو۔ ہم نے کہا وہ مکے سے نکلے، مدینے کو گئے۔ اس نے کہا کیا عرب کے لوگ ان سے لڑے؟ ہم نے کہا ہاں لڑے۔ اس نے کہا پھر اس نبی نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے بیان کیا کہ وہ غالب آ گئے اور اپنے قریب والوں پر، اور انہوں نے اطاعت کی نبی کی۔ وہ بولا یہی بہتر ہے عربوں کے لیے کہ اس نبی کی اطاعت کریں۔ پھر اس نے اپنا حال بیان کیا کہ وہ مسیح دجال ہے اور عن قریب مجھ کو اجازت ملے گی نکلنے کی، اس میں یہ ہے کہ کوئی بستی میں نہیں چھوڑوں گا جہاں میں نہ جاؤں سوائے مکہ اور طیبہ کے، وہ دونوں مجھ پر حرام ہیں۔ جب میں ان دونوں میں سے کہیں جانا چاہوں گا تو ایک فرشتہ برہنہ تلوار لے کر اس سے مجھ کو روکے گا، اور وہاں ہر راہ پر، ہر راستے پر، ہر سرحد پر چوکیدار فرشتے ہیں۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی ممبر پر ماری، فرمایا طیبہ یہی ہے یعنی مدینہ، اور میں نے تم سے یہ حال بیان نہیں کیا تھا دجال کا کہ وہ مدینے میں نہ آئے گا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے بیان کیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام کے سمندر میں ہے یا یمن کے سمندر میں نہیں بلکہ مشرق کی طرف، اور اشارہ کیا ہاتھ سے مشرق کی طرف۔ بہرحال یہ دجال کی ایک تفصیل ہے کہ دجال کو مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی قدرت حاصل نہیں ہوگی، وہ کوشش بھی کرے گا تو داخل نہیں ہو سکے گا، فرشتے اس کا رخ موڑ دیں گے، اس کے چہرے کا رخ دوسری طرف کر دیں گے۔
حدیث نمبر 4075 حدثنا ہشام بن عمار حدثنا یحیی بن حمزہ حدثنا عبد الرحمن بن یزید بن جابر حدثني عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر حدثني ابی انه سمع النواس بن سمعان الكلابی يقول ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال الغداة فخفض فيه ورفع حتى ظننا انه في طائفة النخل فلما روحنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم فقلنا يا رسول الله ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ثم رفعت حتى ظننا أنه في طائفة النخل قال غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب قطة عينه قائمة كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن فمن رآه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنه يخرج من خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله اثبتوا قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض قال 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة يوم قال فاقدروا له قدره قال قلنا فما إسراعه في الأرض قال كالغيث استدبرته الريح قال فيأتي القوم فيدعوهم فيستجيبون له يؤمنون به فيأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت وتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ما بأيديهم شيء ثم يمر بالخريبة فيقول لها أخرجي كنوزك فينطلق فتتبعه كنوزها كيعاصي بالنحل ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف ضربة فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه يضحك فبينما هم كذلك إذ بعث الله عيسى ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضع كفيه على أجنحة ملكين إذا طأ رأسه قطر وإذا رفعه ينحدر منه جمان كاللؤلؤ ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فينطلق حتى يدركه عند باب لد فيقتله ثم يأتي نبي الله عيسى قوما قد عصمهم الله فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إليه يا عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم وأحرز عبادي للطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم كما قال الله من كل حدب ينسل فيمر أوائلهم على بحيرة الطبرية فيشربون ما فيها ثم يمر آخرهم فيقولون لقد كان في هذا ماء مرة ويحضر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة ويهبط نبي الله عيسى وأصحابه فلا يجدون موضع شبر إلا قد ملأه زهمهم ونتنهم ودماؤهم فيرغبون إلى الله سبحانه فيرسل عليهم طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله عليهم مطرا لا يكن منه بيت مدر وبر فيغسله حتى يدركه كالزلقة ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة فتشبعهم ويستظلون بقحفها ويبارك الله في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل تكفي الفئام من الناس واللقحة من البقر تكفي القبيلة واللقحة من الغنم تكفي الفخذ فبينما هم كذلك إذ بعث الله عليهم ريحا طيبة فتأخذ تحت آباطهم فتقبض روح كل مسلم ويبقى سائر الناس يتهارجون كما تتهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. یہ ایک بڑی تفصیلی اور طویل حدیث شریف ہے. نواس بن سمعان کلابی سے روایت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو دجال کا حال بیان کیا تو اس کی ذلت بھی بیان کی کہ وہ کانا ہے اور اللہ کے نزدیک ذلیل ہے
اور اس کی بڑائی بھی کی کہ اس کا فتنہ سخت ہے اور وہ عادت کے خلاف باتیں دکھلائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کے وقت پر دجال کی ذلت بھی بیان کی اور کہا کہ وہ ذلیل ہے، ایک اس کی آنکھ نہیں ہوگی، اللہ کے نزدیک حقیر اور ذلیل ہے، اور اس کا فتنہ بڑا سخت ہے کہ جو طاقتور مومن ہوگا، پختہ ایمان والا ہوگا، وہی اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا، کیونکہ دجال عادت کے خلاف کام کر کے دکھائے گا۔ آسمان کو حکم دے گا تو بارش ہوگی، زمین کو حکم دے گا تو نباتات اگیں گے، فصل ہوگی، کھیتی باڑی ہوگی، ایک نوجوان کو ختم کر دے گا پھر اس کو زندہ کر دے گا۔ ایسے جب وہ کرتب دکھائے گا تو بعض لوگ اس کے بہکاوے میں آ جائیں گے اور گمراہی کا شکار ہو جائیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی، یہاں تک کہ ہم سمجھے کہ وہ ان کھجوروں میں ہیں، یعنی ان کھجوروں کے باغوں میں ہی یہیں کہیں چھپا ہوا ہے دجال، یعنی ایسا قریب ہے گویا حاضر ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کا اثر اور صحابہ کے ایمان کا سبب تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں بیان فرمایا، اور صحابہ کا ایمان بھی ایسا پختہ تھا کہ انہوں نے سمجھا کہ بس اب یہیں دجال کہیں چھپا ہوا ہے۔ جب ہم لوٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یعنی دوسرے وقت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے ڈر کا اثر ہم میں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا کہ دجال کے فتنے سے آپ نے جو اپنی امت کو خبردار کیا، اس کے اثرات چہرے پر نمایاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اثر ہم میں پایا، ہمارے چہروں پر گھبراہٹ اور خوف سے آپ نے وہ اثر محسوس کیا۔ تو آپ نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح کو آپ نے دجال کا ذکر کیا، اس کی ذلت بھی بیان کی اور اس کی عظمت بھی بیان کی، یعنی وہ اللہ کے پاس حقیر اور ذلیل ہے، ایک اس کی آنکھ نہیں ہوگی، اور اس کا فتنہ اتنا بڑا ہے کہ اچھے اچھے لوگوں کو وہ بہکا دے گا، سیدھے راستے سے ہٹا دے گا۔ آپ نے جب یہ بیان کیا تو یہاں تک کہ ہم سمجھے کہ وہ انہی کھجوروں کے درختوں کے درمیان میں کہیں چھپا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا دجال کے سوا اوروں کا مجھے زیادہ ڈر ہے تم پر، جیسے گمراہ کرنے والے گمراہ جماعتیں ہیں، کہ دجال سے زیادہ خطرناک عقیدے کا فتنہ ہے۔ جو لوگ گمراہ عقیدے والے ہوں گے، بدعقیدہ ہوں گے، وہ تم کو صراط مستقیم سے ہٹا دیں گے، یہ بات تمہارے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ خطاب صحابہ سے ہے، صحابہ کے زمانے میں سے تو زمانے میں ایسا نہیں ہو سکتا، بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ گمراہ فتنے، یہ گمراہ جماعتیں زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں، ان سے چوکنا رہنا چاہیے۔ اور دجال اگر میری موجودگی میں نکلا تو میں اس سے حجت کروں گا، تمہاری طرف سے تم الگ رہو گے۔ اگر میری حین حیات، ظاہری حیات میں اگر دجال ظاہر ہو جائے تو تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری طرف سے مقابلہ میں کروں گا، تمہارے ایمان کی حفاظت میں کروں گا، میرے ہوتے ہوئے تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر اس وقت نکلے جب میں تمہارے درمیان ظاہری حیات کے ساتھ موجود نہ ہوں، بلکہ میری وفات ہو جائے، تو ہر ایک شخص اپنی حجت آپ کر لے، اور اللہ تعالیٰ میرا خلیفہ ہے ہر ایک مسلمان پر، اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کے ایمان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اگر دجال آ جائے، اس وقت میں ظاہری حیات کے ساتھ موجود نہ رہوں، تو تم اپنے طور پر حجت کرنا، دجال سے مقابلہ کرنا اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ بہت ساری نشانیاں میں بتلا دیا ہوں، نشانیوں کو پیش نظر رکھ کر اس کے دام فریب میں نہ آنا۔ ہر مسلمان پر اللہ خلیفہ یعنی اس کے بہکاوے میں، اس کی گمراہی کا شکار نہیں ہونا، اس کے کرتبوں کو دیکھ کر اس کے نہ ہو جانا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو دجال جوان ہے، اور تمیم داری کی روایت میں گزرا کہ وہ بوڑھا ہے، اور شاید رنج و غم سے تمیم کو بوڑھا معلوم ہوا ہو، یعنی دو روایتوں میں اختلاف ہے، ایک میں ہے کہ دجال جوان ہے اور ایک میں ہے بوڑھا ہے، تمیم داری کی روایت میں ہے۔ تو تمیم داری رضی اللہ عنہ کو شاید وہ رنج و غم میں بیٹھا ہوا رہنے کی وجہ سے بوڑھا معلوم ہوا، یہ بھی دجال کا کوئی شعبہ ہو سکتا ہے کہ دجال کوئی شعبہ بازی کیا ہو۔ اس کے بال بہت گھنگریالے ہیں، دجال کے اوصاف بیان کر رہے ہیں کہ دجال نوجوان ہے، بال بہت گھنگریالے ہیں، اس کی آنکھ کھڑی ہوئی ہے، مسلم کی روایت میں طافیہ ہے، یعنی اٹھی ہوئی اونچی ہے، اس کی خلقت میں عیب ہے۔ گویا میں اس کی مشابہت دیکھتا ہوں عبدالعزیٰ بن قطن سے، وہ ایک شخص تھا قوم خزاعہ کا جو جاہلیت کے زمانے میں مر گیا تھا۔ عبدالعزیٰ بن قطن نامی ایک شخص دور جاہلیت میں گزرا، قبیلہ خزاعیہ کا تھا، یہ اس زمانے میں مر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی مشابہت، دجال کی مشابہت عبدالعزیٰ بن قطن سے ملتی جلتی ہے۔ پھر
پھر جو کوئی تم میں سے دجال کو پائے تو شروع سورہ کہف کی آیتیں اس پر پڑھے، ان آیتوں کے پڑھنے سے دجال کے فتنے سے بچے گا، محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی دجال کو پائے تو سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کرے، اس طرح وہ دجال کے فتنے سے، شر سے محفوظ رہے گا۔ دیکھو دجال خلا سے نکلے گا، جو شام اور عراق کے درمیان ایک راستہ ہے، شام اور عراق کے درمیان ایک راستہ ہے، اس راستے سے نکلے گا اور فساد پھیلاتا پھرے گا دائیں طرف اور بائیں طرف، جہاں جائے گا فساد برپا کرے گا دجال، دائیں جانب بائیں جانب، بہرحال دنیا کے ہر گوشے میں اس کا فتنہ برپا ہوگا۔ ملکوں میں اے اللہ کے بندو مضبوط رہنا ایمان پر، ایسے وقت پر ایمان پر جمے رہنا، ثابت قدم رہنا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ دجال نکل جائے تو گھبرانے کی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہو، استقامت کا مظاہرہ کرو۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنا خطرناک ہے، اس کا فتنہ زمین میں پھیلے گا ہر طرف دائیں بائیں، اس وقت ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے، وہ کتنے دنوں تک زمین پر رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن تک، اس کے زمین پر ٹھہرے رہنے کی مدت 40 دن تک، لیکن وہ 40 دن میں ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن اس کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 ہفتے کے، اور باقی دن تمہارے ان دنوں کے طرح عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ یعنی دجال زمین پر 40 دن رہے گا، پہلا دن 1 سال کی طرح ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کی طرح، تیسرا دن 1 ہفتے کی طرح، چوتھے دن سے 40ویں دن تک جتنے دن ہوں گے وہ سب عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن جو 1 سال کا ہوگا، 1 سال کے برابر ہوگا، اس میں ہم کو ایک دن کی 5 نمازیں کافی ہوں گی؟ جو دن 1 سال کی طرح ہوگا تو کیا اس میں صرف 5 نمازیں پڑھنا کافی ہے، یا پورے 1 سال میں جتنی نمازیں ہوتی ہیں اتنی نمازیں پڑھنا چاہیے؟ قیاس تو یہی تھا کہ کافی ہوتی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندازہ کر کے نماز پڑھ لو گھنٹوں کے حساب سے، یعنی گھنٹوں کے حساب سے دیکھ لو کہ ایک دن جو 1 سال کی طرح ہو رہا ہے اس میں کتنے دن بن رہے ہیں، اتنے دن کی نمازیں پڑھ لو۔ اب تو گھڑیاں ایسی رائج ہیں کہ اندازہ کرنے میں کوئی دقت ہی نہیں ہوتی۔ ہم نے عرض کیا وہ زمین میں کس قدر جلدی چلے گا، یعنی اس کی رفتار کیا ہوگی؟ 40 دن میں پوری دنیا کا گشت لگائے گا، پوری دنیا کا چکر لگائے گا، تو اس کی رفتار کیا ہوگی، اس کی سرعت کیا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابر کی مثال، یعنی جب 40 دن رہے گا تو اتنی تھوڑی مدت میں ساری دنیا گھوم پھر آئے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابر کی مثال، ہوا اس کے پیچھے رہے گی، وہ ایک قوم کے پاس آئے گا، یعنی جس طرح ابر تیزی سے دوڑتا ہے ہوا کے بھگانے سے، ایسے ہی دجال پوری دنیا کا تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرے گا اور زمین میں فتنہ اور فساد برپا کرے گا۔ وہ ایک قوم کے پاس آئے گا، دجال جب ظاہر ہوگا ایک قوم کے پاس آئے گا اور ان کو اپنی طرف بلائے گا، وہ اس کو مان لیں گے اور اس پر ایمان لائیں گے، معاذ اللہ وہ الوہیت کا دعویٰ کرے گا، یعنی دجال معبود ہونے کا دعویٰ کرے گا اور ایک قوم کو دعوت دے گا تو وہ قوم اس کی بات مان لے گی اور اس پر ایمان لا لے گی۔ اس کے بعد پھر وہ اپنے کرتب دکھائے گا، پھر وہ آسمان کو حکم دے گا، آسمان پر پانی برسائے گا، آسمان سے بارش ہوگی، اور زمین کو حکم دے گا، زمین اناج اگائے گی، فصل ہوگی، اور ان کے جانور شام کو آئیں گے چراگاہ سے لوٹ کر، ان کی کوہان خوب اونچی یعنی خوب موٹے تازے ہو کر، اور ان کے تھن خوب دودھ سے بھرے ہوئے، اور ان کی کوکھیں پھولی ہوئی ہوں گی۔ یعنی دجال اپنے کرتب دکھائے گا، آسمان کو حکم دے گا تو بارش ہوگی، زمین کو حکم دے گا تو اناج اگائے گی زمین، فصل ہوگی، ہر طرف سبزہ ہوگا، ہریالی اگے گی، جانور جب چراگاہ کو جائیں گے شام میں واپس لوٹیں گے تو خوب کھا پی کر لوٹیں گے، پیٹ بھرے ہوئے ہوں گے، ان کے تھنوں میں دودھ بھر جائے گا، اچھے خاصے موٹے تازے ہو کر جانور اپنے گھروں کو لوٹیں گے۔ پھر دجال ایک قوم کے پاس آئے گا، ان کو اپنی طرف بلائے گا، ان کو دعوت دے گا، وہ اس کی بات نہ مانیں گے، اس کے خدا ہونے کو رد کر دیں گے، یعنی دجال اور ایک قوم کے پاس آ کر اپنے معبود ہونے کا دعویٰ کرے گا تو وہ قوم اس کی معبودیت کو نہیں مانے گی، انکار کر دے گی، آخر دجال ان کے پاس سے لوٹ جائے گا، صبح کو ان کا ملک قحط زدہ ہوگا۔ دوسری قوم کے پاس جب دجال جا کر دعوت پیش کرے گا، اپنے معبود ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ لوگ نہیں مانیں گے، دجال ان کے پاس سے مایوس ہو کر لوٹ جائے گا، لیکن ساتھ میں کیا کرے گا، وہ ان کے ملک کو قحط زدہ بنا دے گا، ان کا ملک ان کا علاقہ قحط سالی کا شکار ہوگا،
اور ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا، سب مال و اسباب خراب ہو جائے گا۔ یعنی اس وقت کیا ہوگا جب دجال اس طرح کرے گا کہ جب ان کو دعوت دے گا، اپنے معبود ہونے کی طرف بلائے گا، اقرار کرو کہے گا تو لوگ اس کی بات نہیں مانیں گے، واپس ہو جائے گا تو ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ یعنی دجال اپنی جادوگری سے، شعبدہ بازی سے ان کے تمام مال و اسباب پر قبضہ کر لے گا اور ان کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں رہے گی۔ پھر دجال ایک کھنڈر پر سے گزرے گا، ایک ویران مقام پر سے گزرے گا اور اسے کہے گا اپنے خزانے نکال۔ اس کھنڈر کے سب خزانے اس کے ساتھ ہو لیں گے، جیسے شہد کی مکھیاں بڑی مکھی یعنی یعصوب کے ساتھ ہوتی ہیں۔ یعنی دجال اپنی شعبدہ بازی اور کرتب بازی کے ذریعے جو قوم اس کی بات نہیں مانے گی ان کو قحط سالی کا شکار کر دے گا اور مال و اسباب سب ان کا غائب کر دے گا، وہ خراب ہو جائے گا۔ وہ لوگ کہیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے، مال لٹ جائے، قحط سالی کا شکار ہو جائیں، لیکن ہم کانے کو کبھی خدا نہیں کہہ سکتے، ہمارا خدا تمام عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاک ہے، ہم کبھی بھی دجال کو خدا نہیں مان سکتے۔ تو دجال پھر ایک کھنڈر مقام کے پاس سے گزرے گا، ویران اور تباہ شدہ مقام کے پاس سے، کھنڈر کے پاس سے گزرے گا اور اسے کہے گا اپنے خزانے نکال۔ اس کھنڈر کے سب خزانے اس کے ساتھ چلیں گے، جیسے شہد کی مکھیاں بڑی مکھی یعنی یعصوب کے ساتھ چلتی ہیں۔ پھر ایک شخص کو بلائے گا جو اچھا موٹا تازہ جوان ہوگا اور تلوار سے اس کو مار دے گا اور 2 ٹکڑے کر دے گا، اور ہر ایک ٹکڑے کو دوسرے ٹکڑے سے پھر تیر سے مارے گا۔ یعنی دو ٹکڑوں میں اتنا فاصلہ ہوگا جتنی 2 تیر کے درمیان ہوتا ہے۔ پھر اس کا نام لے کر اس کو بلائے گا۔ دجال ایک نوجوان شخص کو ختم کر دے گا، اپنی تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا اور اس کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان 2 تیروں کی طرح فاصلہ کر دے گا۔ پھر اس کا نام لے کر اس کو بلائے گا، وہ شخص زندہ ہو کر آئے گا، اس کا چہرہ چمکتا ہوا ہوگا اور ہنستا ہوا ہوگا۔ دوسری روایت میں اتنا زیادہ ہے، دجال اس سے کہے گا اب میرے اوپر ایمان لایا یا نہیں؟ وہ کہے گا اب تو میرا ایمان زیادہ ہوگا کہ تو ہی دجال ہے، وہی کانا دجال ہے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی، چل مردود دجال دور ہو جا۔ یعنی ایک مومن کو، ایک نوجوان کو جب دجال اپنی تلوار سے ختم کر دے گا 2 ٹکڑے کر کے، پھر دوبارہ زندہ کر کے کہے گا کیا تو اب بھی مجھ پر ایمان نہیں لائے گا؟ تو وہ شخص کہے گا اب تو میرا یقین اللہ کی ذات پر اور پختہ ہو گیا ہے کہ تو وہی کانا دجال ہے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ تو ختم کر کے مار کر پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر دجال تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ آری سے اس کو 2 ٹکڑے کرے گا، پھر جلا کر یعنی زندہ کر کے یہی پوچھے گا، وہ یہی کہے گا کہ اب تو مجھے اور تصدیق ہوئی کہ تو اللہ کا دشمن کانا کافر دجال ہے۔ پھر دجال اس کو مارے گا اور زندہ کرے گا، لیکن 4تھی بار بحکم الہی اس کے مارنے پر اس کو قدرت نہ رہے گی، اور دجال جس طرح سے زور کرے گا اس کے مارنے کے لیے اس کا زور نہ چلے گا، اور اللہ تعالیٰ اس مردود کو آخر ذلیل و رسوا کر دے گا۔ بہرحال دجال کا جادو نہیں چل سکے گا اہل ایمان پر۔ خیر دجال اور لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ اتنے میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا۔ دجال کا یہ فتنہ جاری رہے گا، اس درمیان حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تشریف لائیں گے اور سفید مینار پر دمشق کی مشرق کی جانب اتریں گے۔ 2 زرد ہلکے کپڑے پہنے ہوئے جو ورس یا زعفران میں رنگے ہوئے ہوں گے، قسم کی خوشبو ہیں اس میں رنگے ہوئے ہوں گے وہ کپڑے، اور اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے بازو پر رکھے ہوئے آپ دمشق کی مسجد میں اتریں گے فجر کی نماز کے وقت۔ جب آپ اپنا سر جھکائیں گے تو اس میں سے پسینہ ٹپکے گا، اور جب اونچا کریں گے تو پسینے کے قطرے
اس میں سے گریں گے موتی کی طرح، یعنی آپ کے پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح ٹپکیں گے، اور جو کافر آپ کی سانس کا اثر پائے گا، یعنی سانس کی خوشبو پائے گا، وہ مر جائے گا، اور ان کی سانس کا اثر وہاں تک جائے گا جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی سانس کی خوشبو جو کافر بھی پائے گا وہ وہیں ختم ہو جائے گا، اور آپ کی سانس کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک آپ کی نگاہ پہنچتی ہے۔ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلیں گے اور دجال کو باب لد پر پائیں گے۔ وہ ایک پہاڑ ہے شام میں، اور بعض نے کہا کہ بیت المقدس کا ایک گاؤں ہے، وہاں اس مردود کو آپ قتل کر دیں گے۔ آپ کی خوشبو سونگتے ہی وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ان لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال کے شر سے بچایا، محفوظ رکھا، اور ان کے منہ پر ہاتھ پھیریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کو جنت میں جو درجے ملیں گے وہ ان سے بیان کریں گے کہ دجال کی کرتب بازیوں کو دیکھ کر، جادوگری کو دیکھ کر، شعبدہ بازی کو دیکھ کر بھی متاثر نہیں ہوئے، ایمان پر مضبوطی سے قائم رہے، استقامت کا مظاہرہ کیے، خوشی کا اظہار کریں گے، ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے، اور اس عوض میں ان کو جنت میں جو درجات ملیں گے وہ ان سے بیان کریں گے۔ خیر لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ وحی بھیجے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اے عیسیٰ میں نے اپنے ایسے بندوں کو نکالا کریں تاکہ ان میں سے کوئی لڑ نہیں سکتا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا یقیناً میں نے اپنے چند ایسے بندے ظاہر کیے ہیں کہ کوئی ان سے لڑ نہیں سکتا، ان سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں ہے، اور آپ میرے بندوں کو طور کی طرف سمیٹ لیجئے، وہاں لے جائیے۔ تو میرے مومن بندوں کو، خالص محمدیوں کو جو نور عیسوی سے بھی منور ہوں گے، جو امت محمدی ہیں، جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دیدار کریں گے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا گیا کہ میرے مومن بندوں کو طور پہاڑ پر لے جاؤ، اور اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کل حدب ینسلون، یعنی ہر ایک ٹیلے پر سے چڑھ دوڑیں گے، یعنی وہ لوگ چڑھیں گے اتریں گے، تو ان کا پہلا گروہ جو مثل ٹڈیوں کے ہوں گے کثرت میں، ان کا پہلا حصہ یعنی آگے کا حصہ تبریا کے تالہ پر گزر کریں گے اور اس کا سارا پانی پی جائیں گے۔ یاجوج اور ماجوج کی جو قوم ہوگی اتنی کثرت ہوگی ان لوگوں کی کہ وہ تبریا پہاڑ کا پانی پئیں گے، سارا پانی پی جائیں گے۔ پھر آخر حصہ ان کا آئے گا تو کہے گا کہ کسی زمانے میں اس تالاب میں پانی تھا۔ یاجوج اور ماجوج کی قوم کھائے گی تو اسی طرح کھائے گی کہ پوری ہریالی، پوری فصل، پورا اناج ختم کر دیں گے۔ پانی بھی پئیں گے تو ایسا پئیں گے کہ دیکھنے والا یہ کہے گا کہ کسی زمانے میں اس تالاب میں پانی تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی رکے رہیں گے طور پہاڑ پر، یہاں تک کہ ایک بیل کی سری ان کے لیے 100 اشرفی سے بہتر ہوگی، یعنی وہ ایک ایسا موقع ہوگا کہ یاجوج اور ماجوج کے گزرنے تک طور پہاڑ پر مومنوں کو لے کر آپ اللہ کی حفاظت میں رکھیں گے۔ اس موقع پر اگر کچھ کھانے کے لیے کچھ مل بھی جائے تو وہ 100 دینار سے بھی، 100 اشرفیوں سے بھی بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ آج کے دن 100 درہم، 100 اشرفی جو اہمیت رکھتے ہیں، اس وقت ان کے لیے اگر کچھ کھانے کے لیے کچھ مل جائے تو وہ 100 اشرفیوں سے بھی بڑھ کر نعمت ہوگی۔ آخر حضرت عیسیٰ اور آپ کے ساتھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج لوگوں پر ایک پھوڑا بھیجے گا، اس میں ایک کیڑا ہوتا ہے ان کی گردنوں میں، وہ دوسرے دن صبح کو سب مرے ہوئے ہوں گے جیسے ایک آدمی مرتا ہے۔ یعنی یاجوج اور ماجوج کی جو قوم ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و تاراج کرنے کے لیے کیڑا بھیجے گا جو ان کی گردنوں میں ہوگا، اور ایک ہی موت پورے سب مر جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ اور آپ کے ساتھی پہاڑ سے اتریں گے اور ایک بالش برابر جگہ نہ پائیں گے جو ان کو چکنائی اور بدبودار خون سے خالی ہو۔ یعنی پوری اتنی کثرت ہوگی کہ وہ لوگ جب زمین پر مر جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے مسلمانوں کو لے کر نیچے اتریں گے تو ایک بالش جگہ بھی زمین پر خالی نہ رہے گی، پورے وہ لوگ کثرت سے زمین پر پڑے ہوئے ہوں گے، ان کا بدبودار خون ہوگا، سب ہر طرف وہ پھیلے ہوئے ہوں گے۔ آخر پھر آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کی جناب میں، اللہ تعالیٰ کچھ پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بختی اونٹوں کی گردنوں کی برابر ہوں گے، یعنی اونٹوں کے برابر پرندے آئیں گے۔ بختی اونٹ ایک قسم کا اونٹ ہوتا ہے جو بڑا ہوتا ہے، عرب میں ایک بختی اونٹ ہوتا تھا
اس اونٹ کی شکل میں اتنے بڑے بڑے جسامت والے اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا، وہ ان کی لاشیں اٹھا کر لے جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کی قوم کی لاشوں کو اٹھا کر وہ پرندے لے جائیں گے اور جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہے وہاں ڈال دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، کوئی گھر مٹی کا یا بالوں کا اس پانی کو نہ روک سکے۔ ایسی زبردست بارش ہوگی کہ پوری زمین صاف ہو جائے گی، صاف ستھری ہو جائے گی، ان کا خون جو بدبودار پھیلا ہوا تھا وہ سب دور ہو جائے گا۔ یہ پانی ان سب کو دھو ڈالے گا، یہاں تک کہ زمین آئینے کی طرح صاف ستھری ہو جائے گی۔ پھر زمین سے کہا جائے گا اب اپنے پھل اگا اور اپنی برکت پھر دوبارہ لوٹا۔ اس دن کئی آدمی مل کر ایک انار کھائیں گے اور سیر ہو جائیں گے۔ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ کئی آدمی مل کر کھائیں گے تو ان کا پیٹ بھر جائے گا، اور انار کے چھلکے سے سایہ کریں گے، یعنی انار اتنا بڑا ہوگا کہ جیسے خیمے ٹینٹ وغیرہ نصب کیے جاتے ہیں ایسا صاحبان کی شکل اختیار کر سکتا ہے، اتنا بڑا انار ہوگا۔ چھتری بنا لیں گے اس کے چھلکے کو، اتنے بڑے بڑے انار ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ دودھ میں برکت دے گا، یہاں تک کہ ایک دودھ والی اونٹنی لوگوں کی کئی جماعتوں کو کافی ہوگی۔ ایک اونٹنی کا دودھ کئی لوگ پی سکیں گے۔ ایک گائے دودھ والی ایک قبیلے کے لوگوں کو کافی ہوگی، اور ایک بکری دودھ والی ایک چھوٹے قبیلے کو کافی ہو جائے گی۔ لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا۔ اب ایسے ہی زندگی گزارتے رہیں گے، ایک خوشبودار ہوا آئے گی، وہ ان کی بغلوں کے تلے اثر کرے گی، یعنی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، اس کا اثر ہوگا، اور ہر ایک مومن کی روح وہ ہوا قبض کرے گی، اور باقی لوگ گدھوں کی طرح لڑتے جھگڑتے یہ جمع کرتے رہ جائیں گے۔ ان لوگوں پر قیامت قائم ہوگی، یعنی بے حیائی اس کے بعد اتنی عام ہو جائے گی کہ لوگ برسر عام علانیہ لوگوں کی موجودگی میں زنا کریں گے، بدکاری کریں گے، شرم و حیا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔